مہدی سید اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، قد ان کا لمبا اور جسم کے لحاظ سے چست ہوں گے، ناک ان کی لمبی، پیشانی ان کی کوشادہ ہوگی، اور ان کے اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوں گے۔ زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت ہوگی، جس کے بنا پر جب بھی وہ کبھی بات کریں گے تو وہ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اپنے ران پر ماریں گے۔ 40 سال کی عمر میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، یعنی لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ امام مہدی جب 40 سال کی عمر میں پہنچیں گے اور 40 سال کی عمر میں جب ان کا مہدی ہونا ظاہر ہوگا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ عرب کے جو قبائل ہے ان کے اندر آپس میں لڑائیاں اور یہ سلسلہ پیدا ہو جائے گا۔ امام مہدی دیکھیں گے تو یہ مدینہ سے نکل کر مکہ المکرمہ کے اندر آئیں گے، یہی قبائل کے لوگ آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہیں گے، اور یہ مقام ابراہیم اور رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے۔ لوگ آ کر ان کو مجبور کریں گے، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور یہ ان سے بیعت لیں گے۔ بیعت لینے کے بعد جب شام، عراق، یمن کے ابدال، علماء اور بڑے بڑے اولیاء کو پتہ چلے گا تو وہ بھی آ کر امام مہدی علیہ رحمت کے لشکر میں امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب آپ کعبہ کے اندر موجود ہوں گے، عرب کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ بیت اللہ کے اندر رتاج الکعبہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کے نیچے خزانہ ہے، آپ خزانہ نکال کر لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گے، اور خراسان کے یہ خزانہ تقسیم کرنے کے بعد جب یہ خبر پوری دنیا کے اندر منتشر ہو جائے گی تو خراسان کے علاقے سے ایک منصور نامی شخص فوج کو لے کر آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نکل کر آئے گا، اور راستے میں عیسائی اور دیگر کئی لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا ان کا بالکل صفایا کرے گا۔ اسی دوران سفیانی نامی شخص اپنی ایک بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ رحمت کے مقابلے کے لیے لڑنے کے لیے آئے گا، اور مدینہ سے کچھ فاصلے پر آ کر یہ پڑاؤ ڈالے گا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اسی مقام پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس کے سارے کا سارا لشکر وہاں پر زمین کے اندر دس جائے گا، سوائے 2 آدمیوں کے 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک آدمی آ کر امام مہدی کو اطلاع کرے گا، اور دوسرا شخص جو ہے وہ جا کر سفیانی جو لشکر کا بڑا ہوگا اس کو جا کر اس کی اطلاع کرے گا۔